السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو مسند ابو یعلا موصلی سے مختلف ٹاپکس پہ کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 256۔ حضرت سوید بن غفلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں تو میرے نزدیک آسمان سے گر جانا زیادہ محبوب ہے۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کروں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے حوالے سے بیان کروں، بس بے شک میں جنگ کرنے والا ہوں، جنگ نام ہی دھوکے کا ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آخری زمانے میں ایسی قوم پیدا ہوگی جن کی عمریں تھوڑی ہوں گی اور بے وقوف ہوں گے، بہترین گفتگو کریں گے لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، بے شک ان کا قتل کرنا قیامت کے دن ثواب ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 257۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے موسیٰ، کیا آپ عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں یا اس کی تکلیف خوشی منانے کے لیے؟ حضرت ابو موسیٰ نے کہا، نہیں بلکہ عیادت کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ عیادت کے لیے آئے ہیں تو سنیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرے تو وہ جنت کے باغات میں سیر کرتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے، اور جب بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر صبح عیادت کرے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ اگر شام کو عیادت کرے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ ایک اور حدیث، حدیث نمبر 258۔ حضرت ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا، جس نے یہ گمان کیا کہ ہمارے پاس قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے پاس کتاب اللہ اور اس صحیفے کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس صحیفے میں اونٹوں کی عمریں اور زخموں کے بارے میں کچھ ہے، بے شک انہوں نے جھوٹ بولا۔ فرمایا اس میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ پاک ایر پہاڑ سے غار سور تک حرم ہے، جس نے اس میں کوئی بدعت ایجاد کی یا بدعتی کو پناہ دی، اس پہ اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ اس بخت سے قیامت کے دن کوئی فرض اور نفل قبول نہیں کرے گا۔ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ایک جیسی ہے، ایک ادنا آدمی کو پناہ دی تو اس کا خیال رکھا جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 259۔ حضرت شریج بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موزوں پہ مسح کرنے کے متعلق پوچھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں، بے شک وہ اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میں نے موزوں پہ مسح کے متعلق پوچھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ مقیم ایک دن اور ایک رات، مسافر 3 دن اور 3 راتیں مسح کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 260۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑ کے قریش کے دوسرے خاندانوں کو پسند کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی شے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ تو میرے لیے حلال نہیں، وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 261۔ حضرت عبداللہ بن سنجرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزر ایک جنازے کے پاس سے ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کو اس بات پہ کس نے ابھارا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ بے شک ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب جنازہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ جنازہ گزر جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک ابو موسیٰ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا کیا ہو۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے اہل کتاب کی مشابہت جس کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا، جب کوئی نازل ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مشابہت کو چھوڑ دیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 262، حضرت نعمان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں اس ماہ کے متعلق کہ میں رمضان کے بعد اس ماہ کے روزے رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے روزے رکھنے ہیں تو محرم کے روزے رکھا کر، یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ہے جس دن اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور ایک قوم پہ عذاب بھیجا۔ ایک اور حدیث ہے 263، حضرت نعمان بن سعد رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک ایسا بازار ہے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، بس آدمیوں اور عورتوں کی صورتیں ہوں گی۔ جب آدمی کی صورت کی خواہش کرے گا اس میں داخل ہوگا، اس میں حوروں کا مجمع ہوگا، وہ اپنی آواز بلند کریں گی، اس جیسی آواز مخلوق نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ وہ کہہ رہی ہوں گی ہم ہمیشہ ہیں، ہم کبھی فنا نہیں ہوں گے، ہم ناز و نعمت میں پلی ہوئی ہیں اس لیے ہم تنگی میں نہیں رہیں گی، ہم بے شک راضی رہنے والی ہیں، بس ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ خوشخبری ان کے لیے جو ہمارے لیے اور ہم اس کے لیے ہیں۔ ایک اور حدیث حدیث نمبر 264، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ کو نہر کیا تو مجھے حکم دیا کہ میں اس کے گوشت اور اس کی کھال اور رسیاں وغیرہ صدقہ کر دوں گا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 265، حضرت جری بن کلیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سینگ و کان کٹے ہوئے کی قربانی کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 267، حضرت عبداللہ بن زریر الغافقی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں سونا تھا دوسرے میں ریشم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں سونا و چاندی میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 268، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں ایک جنازہ پڑھنے کے لیے گیا، میں جنازہ رکھنے کے انتظار میں کھڑا رہا، پھر میں بیٹھ گیا۔ نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریب ہی کھڑے تھے، جب جنازہ رکھا گیا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ جنازہ رکھنے کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ بیٹھ گئے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس حدیث کے پیش نظر مجھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پہنچتی کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، انہوں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم کو بھی بیٹھنے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 269، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں میرے اور فاطمہ کے درمیان رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم اپنے بستر پہ سونے کے لیے آئیں تو کیا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ ایک آدمی نے عرض کی جنگ صفین میں بھی؟ فرمایا ہاں جنگ صفین میں بھی نہیں چھوڑا۔ ایک اور حدیث ہے 270، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وطروں میں یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضگی سے،
تیرے معاف کرنے کے ذریعے سے تیرے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں. میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود اپنی تعریف کی ہے. ایک اور حدیث ہے 271. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا اور میں تمہیں نہیں کہتا کہ ہم تمہیں منع کرتے ہیں سونے کی انگوٹھی اور ریشم اور رکوع میں قرآن پاک پڑھنے سے. ایک اور حدیث ہے 272. حضرت ابو عبید مولا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکنے سے منع فرمایا. ایک اور حدیث ہے 273. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت اور مخصوص برتنوں سے اور 3 دن کے بعد قربانی کے گوشت کو رکھنے سے منع کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا ہوں اگر میں اجازت دیتا ہوں کہ زیارت کرو. بے شک قبروں کی زیارت آخرت کو یاد دلاتی ہے. اور میں تم کو مخصوص برتنوں میں پینے سے منع کرتا ہوں اب پی لیا کرو اور ان سے بچو جو نشہ دے. اور میں تم کو قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کرتا تھا اب روک لیا کرو وہ تمہارے لیے ظاہر ہوا جو تمہارے لیے ظاہر ہوا. ایک اور حدیث ہے 274. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کی اطاعت اللہ عز و جل کی نافرمانی میں نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے 275. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ بدر کے دن حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی بھی گھوڑے سوار پہ نہیں تھا. بے شک ہم نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر کوئی سویا ہوا تھا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے اور رو رہے ہوتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 276. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا کہ میں انگوٹھی سبابہ اور درمیانی انگلی میں رکھوں. ایک اور حدیث ہے 277. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے میں اپنے خاندانوں کو جگاتے تھے. ایک اور حدیث ہے 278. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعضاء کو وضو میں 3 مرتبہ دھوتے تھے. ایک اور حدیث ہے 279. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اس حال میں کہ میں بیمار تھا اور میں یہ دعا کر رہا تھا اے اللہ اگر میری موت قریب ہے تو مجھے راحت عطا فرمایا اگر متاخر ہے تو میری زندگی میں گنجائش عطا فرما اور اگر آزمائش ہے تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا دعا بھی دی اے اللہ اس کو عافیت و شفا عطا فرما. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 280. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے پھر فرماتے میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. میں دین حنیف پہ ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت تمام کائنات کے پالنے والے اللہ کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ بے شک میں اول مسلمان ہوں. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے اس ویڈیو کو لائک کیجیے. اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. اللہ